میں سیکھا جاتا ہے اس طرح سے نعت گوئی کے لیے بھی تربیت اس کی، یا کوئی استاد جو آپ سمجھتے ہیں جن سے آپ نے سیکھا ہو جن سے؟ بالکل، ہر کام میں استاد کی ضرورت ہے، سیکھنا ضروری ہے، چونکہ نعت میں جہاں نعت اردو کی، پنجابی کی، یہ جو ہے یہ تو پروفیسر ہیں ان سے سیکھی جائے، لیکن جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے اس کی کمپوزیشنز ہے، اس کے لیے ان لوگوں کی خدمات حاصل کرنی چاہیے، اور کی میں نے کہ جو اس فن کو جانتے تھے، تو ان میں میرے استاد محترم مرحوم اسحاق نظامی صاحب تھے، جن سے میں نے اس کے رموز جو آواز کے اور موسیقی کے اور طرز کے، کہ کس طرح خوشی کی نعت ہو تو اس کی طرز بھی خوشی کی ہونی چاہیے، ٹھیک، ہماری عاجزی ہے، ہماری انکساری ہے تو اس کی طرز بھی ویسی ہو. صحیح. اور باقی جو ہے میرے دوسرے استاد محترم جو مجھے محفلوں میں لے کے جاتے تھے، جنہوں نے مجھے اس طرف لگایا، مرحوم فیض احمد سیال صاحب تھے. اچھا. یہ دونوں شخصیات ایسی تھیں، ان کی دعائیں، ان کی مہربانیاں، ان کی تربیت کہ الحمدللہ میں اس قابل ہو سکا. خورشید صاحب، اگر سیکھنے کی خواہش کا اظہار سب کرتے ہیں، کہاں کوئی کمی رہ جاتی ہے ہمارے سیکھنے میں کہ ہم وہ نیت کے حوالے سے آپ بات کریں گے یا محنت، آپ کن چیزوں کی طرف نشاندہی کریں گے؟ اب تو ماشاءاللہ یہ کیسٹ کا زمانہ آ گیا ہے، سیکھنا سکھانا کوئی نہیں، محفل میں ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور تیسرا نعت خواں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس کو وہ جو لکھی ہوئی ہے اس کو دکھا دیں اپنے سے سینئر کسی نعت خواں کو کہ آیا میں نے یہ نعت صحیح بھی لکھی ہے، یا اس کو میں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا. نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ نعت خوانی کا جو انداز ہے نا وہ بدلتا ہوا جا رہا ہے. نعت خوانی کا انداز ایک اپنا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو لے میں لے کے آئیں گے، تیز کریں گے تو قوالی ہو جائے گی، جب لے بنائیں گے تو قوالی ہوگی. اور اس کو بالکل بہت زیادہ دھیمے اور کم سروں میں مطلب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو سوز بن سکتا ہے، سلام بن سکتا ہے، نوحہ بن سکتا ہے، تو وہ بھی نہیں بنانا ہمیں، اور قوالی بھی نہیں بنانی. تو ان دونوں کے درمیان میں ہمیں رہ کر نعت خوانی کی ایک ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جو ہمیں لگے نعت خوانی. صحیح. اور جہاں تک یہ دف کا تعلق ہے، آج دف بھی ہے، الحمدللہ میں نے 25 سال پہلے ایک نعت پڑھی تھی، یا شاہ امم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. اس میں چونکہ پورا میوزک تھا، لیکن اب یہ دف کا زمانہ آ گیا. ٹھیک ہے، میں نے بھی کیا دف سے، اور کرنا چاہیے، لیکن دف کے ساتھ کی ہوئی نعت خوانی نہیں ہے، وہ قوالی ہے میرے حساب سے. نعت خوانی صرف یہی ہے کہ وداؤٹ میوزک، وداؤٹ ردھم، اس کو بہترین انداز سے پیش کیا جائے، وہ نعت خوانی. 1978 میں آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے یہ سال. ایک تو میں چاہوں گا وہ ہمیں ضرور بتائیے، آپ کیا کیا واقعات اس سال میں ہوئے جو؟ جی الحمدللہ، یہ کہ ایک تو یہ ہوا کہ میں فرسٹ آیا پورے ملک میں. دوسرے میں ماشاءاللہ میری بیٹی پیدا ہوئی پھر میں نے ایک مکان خریدا الحمدللہ. تو یہ ایک زندگی کا ترقی کا آہستہ آہستہ 78 مبارک سال. کل پاکستان مقابلہ جو تھا تو کچھ ججز آپ کو یاد ہیں؟ جو کون ججز تھے پورے پاکستان سے نعت خواں؟ اس وقت ججز بھی ایک کراچی سے منگائے گئے تھے، ایک لاہور سے تھے، ایک اسلام آباد سے تھے. نام کچھ یاد ہے؟ نہیں، ججز کا تو مجھے یاد نہیں ہے نام، لیکن یہ ہے کہ میر احمد علی تالپور صاحب مہمان خصوصی تھے اس کے، اور اظہر لودھی صاحب اناؤنسر تھے. اظہر لودھی صاحب اس کے، بالکل ٹھیک ہے. تو 78 میں آپ نے ماشاءاللہ گھر بھی خریدا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی کی سعادت. سیدھا آپ ماشاءاللہ آپ کی صاحبزادی جو ہیں وہ اب ماشاءاللہ شادی شدہ ہے ماشاءاللہ. بچی سے جو ایک بیٹی سے جو تعلق ہوتا ہے خاص، آپ نے اسے کیسے محسوس کیا؟ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے بھی ہیں. بس میں اب یہ بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ کہ میں نے بیٹی کی شادی کی اور میرے داماد اس وقت میٹرک تھے. تو یہ اللہ نے مجھے مطلب یہ اس قابل بنایا. میں نے احسان نہیں کیا اس پر، بلکہ اس قابل بنایا. تو میں نے ان کو اپنے پاس بلایا رحیم یار خان سے، اور بلا کر میں نے ان کو ماشاءاللہ BCS کرایا ماشاءاللہ، اور 5 سال اپنے پاس رکھا. BCS کرانے کے بعد اللہ کے کرم سے، حضور کے صدقے سے ان کو بینک میں نوکری مل گئی، اور وہ MBA بھی کر رہے ہیں. بہت خوب.
تو الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی، یہ توفیق مجھے ہوئی تو میں کر سکتا تھا، اور یقین بچوں کے لیے ہوتی سب سے بڑی بات ہے. بے شک. ماشاء اللہ وہ بیٹی ہماری پہلی ایسی تھی تو اس کے لیے ماشاء اللہ کیا ہم نے. پھر ماشاء اللہ بیٹا بھی ہے، ایک اور بیٹا بھی ہے، ایک اور بیٹی بھی ہے. تو خورشید صاحب آپ کے بچوں میں سے کوئی نعت گوئی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ دونوں بیٹے ہیں. بڑا بیٹا حسان خورشید ہے اس کا نام، چھوٹے کا فیضان خورشید ہے. تو حسان نے تو ماشاءاللہ میرے ساتھ ٹور بھی کیا ہے پورے یورپ کا، پورے امریکہ کینیڈا کا، اور وہاں پرفارم بھی کیا اس نے. لیکن ظاہر ہے وہ کالج کے ابھی پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ توجہ اپنی تعلیم پر زیادہ دے، اور اس طرف بہت مخصوص کسی محفل میں لے کے جاتا ہوں، یا ٹیلی ویژن پہ کوئی مخصوص پروگرام ہوتا ہے اس میں وہ پروگرام کرتے ہیں، ورنہ بھی تعلیم ہی حاصل کر رہے ہیں. اور نام بھی آپ نے ان کا جو ہے وہ بس ہمارے جو بڑے ہیں نعت خواں حضرت حسان بن ثابت، ان کے نام پر رکھا ہے. جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعت خواں بنائے، میری خواہش ہے. رشید صاحب ایک تاثر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ شاید علم میں کہ آپ بہت سی زبانوں پہ عبور اس حوالے سے حاصل ہے، جو کلام آپ نے پڑھے. جی الحمدللہ جو اپنے جو ملک کی جو زبانیں، جی ملک کی زبان، مطلب اردو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، گجراتی ہے، اور بس یہ جو زبانیں، فارسی بھی ہے، عربی بھی. یہ تو ایک دو آئٹم یاد کرتے تھے ہم، کوئی کسی زبان کا بھی تو آئٹم ہم یاد کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ اردو، پنجابی، سندھی یہ جو ہے یہ زیادہ ہمیں سنتے بھی ہیں اور پروگرام بھی ہم زیادہ کرتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ پنجابی، سندھی یا سرائکی میں سے کچھ جو آپ کو بہت کلام میں وہ سر. اچھا میں ایک سندھی کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. مانا تو چایا تو موٹ سونو چاندی زر ہوجے، تھو گرا تو کھاتا تجھے در اگیا مجھو گھر ہوجے. نہ میں سونا چاہتا ہوں نہ چاندی چاہتا ہوں، میرے دل کی خواہش ہے کہ بس آپ کے گھر کے سامنے میرا بھی گھر ہو. مانا تو چایا تو موٹ سونو چاندی زر ہوجے، تھو گرا تو کاں بھی، تھو گرا تو کاں بھی. مانا تو چایا تو موٹ سونو چاندی زر ہوجے، تھو گرا تو کاں تو تجھے در اگیا مجھو گھر ہوجے. اسی طرح پنجابی کا میں شعر سناتا ہوں. ہاں بڑی مشہور نعت ہے ماشاءاللہ. اج سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نلائیاں کیوں جڑیاں، اس صورت نو میں جانا کا، جانا کا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھت رب دی میں شان آکھا، سچ آکھت رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ ما یجمل کا، ما یحسن کا، ما یکمل کا. کت مہر علی کت تیری ثنا، گستاخ کیاں کت جا لڑیاں. اج سکھ مترا دیو دیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنری ہے. شکریہ. اس کا بھی ہم ضرور اہتمام کریں گے کہ اور زبانوں میں، سرائکی میں بھی. اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. بہت بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ
یہ بڑی سعادت ہمارے لیے. یہ میرے لیے بھی سعادت ہے ماشاءاللہ آج کے دن کے لیے, اور ماشاءاللہ دن بڑا خوبصورت ہے, عید میلاد النبی کا دن ہے, اور مجھے آپ نے بلایا, آپ کی بڑی ماشاءاللہ. سب ایک تعلق اگر میں آپ سے بہت ذاتی سطح پہ جاننا چاہوں, شاید الفاظ اس سے نہیں ملتے, لیکن آج ایک دنیا جنہیں الحاج خورشید احمد تمغہ حسن کارکردگی بہت سے حوالوں سے جانتی ہے, آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سال 83 کے بعد سے ہر سال جو ہے وہ بلاوا آ جاتا ہے, اور یہ بھی آپ نے کلام میں کہا کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. خورشید صاحب, آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ میں تو بس گیت ہی گاتا ہوں ان کے, اور کچھ نہیں کرتا, ان کے نام لیتا رہتا ہوں, اور تو کچھ نہیں. بس میری تو دن رات جو ہے صرف نعت خوانی الحمدللہ. اور اس پہ میں یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے سب سے بڑے بینک حبیب بینک ماشاءاللہ, جس نے مجھے ان خدمات کی بنیاد پر, ان خدمات کی وجہ سے مجھے اپنے بینک میں آفیسر بھرتی کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پیارے حبیب کی ثنا آپ کریں اور تنخواہ حبیب بینک دے گا. واہ, اللہ کی مہربانی. اچھا خورشید صاحب, کیا جو نعت پڑھتے ہیں, جو نعت خواں ہوتے ہیں, ان کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خاص دل کا رشتہ ہوتا ہے, یا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ روحانی طور پر آپ زیادہ مضبوط ہیں, آپ دنیا کے جو مسائل ہیں ان سے زیادہ ڈٹ کے مقابلہ کر لیتے ہیں جی اس بالکل ایک رشتے کی وجہ سے؟ بالکل صحیح. اس سے ہمیں بہت ساری, چونکہ ہم روزانہ ہی صبر کی بھی بات کرتے ہیں, حوصلے کی بھی بات کرتے ہیں, تو جب دوسروں کو سنا رہے ہیں بات, تو ہمیں اپنے خود بھی تو اس پر عمل کرنا چاہیے. جو بات دوسروں کو ہم کنوے کر رہے ہیں اس پہ خود کتنے عمل کرتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. ہم بعض اوقات, میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں, اپنے نعت خواں حضرات کی بات کرتا ہوں, کہ بعض اوقات وعدہ خلافی کرتے ہیں. وعدہ خلافی ٹھیک نہیں, کوشش کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم کن کا نام لے رہے ہیں. لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی محبت سے محفلیں سجاتے ہیں, اور جب آدمی نہ پہنچے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو. ہزاروں لوگ بددل ہوتے ہیں, فروغ نعت نہیں ہوتا وہ. ٹھیک, تو میں بھی کوشش کرتا ہوں, اور جو زیادہ کرتے ہیں اس قسم کی ان کو چاہیے کہ پرہیز کریں. صحیح. کبھی دن گزرنے کے بعد آپ نے اپنا احتساب کیا؟ جی روزانہ انشاءاللہ, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اور پھل لگاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سی تھوڑی سی بہت نیکی ہوئی نہیں ہوئی, کسی کا دل تو نہیں توڑا, کسی کے دل آزاری تو نہیں کی, کسی کو کوئی روٹ ہو کے تو نہیں بات کی ہم نے. ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ریلائز کرتے ہیں. بعض اوقات تو اگر وہ سامنے ہو تو اسے معافی مانگتے ہیں کہہ کر جا کر. خورشید صاحب بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے بالکل وہ کوئی بھی ایسا کام کرے گا ہی نہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کروائے, اچھی باتیں کروائے. جناب یہ صورت احوال کے اب ہم آپ سے بھی ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمیں کال کیجئے اور آج کی محفل کا جو رنگ ہے اس کے مطابق ہی آپ بات کیجئے. خورشید صاحب کے بارے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایسی بات جو سب کا کوئی بھلا کر جائے. باقی بہت سے دن ہیں, بہت سی ٹرانسمیشنز بھی آئیں گی, ہم حال بھی پوچھ لیں گے, جان بھی لیں گے, سب اپنی جگہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خصوصی مہربانی کرے. خورشید احمد صاحب آپ کے گھر مہمان ہیں, آپ ہمیں کال کیجئے 09007778 پر, 0900777787 پر, اور ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. اور جب تک آپ کی کالز ہم تک پہنچتی ہیں, خورشید صاحب کی آواز میں ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. شہر مدینہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے, لیکن وہ جن پر ان کی مہربانی ہوگی وہی جا سکیں گے, باقی تو خواہش کر سکتے ہیں. لیکن اگر حج آپ کو کرنا ہے تو اس کی صورت خورشید صاحب نے آپ کو بتائی کہ آپ خوشی اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھیں جو حیات ہیں, تو وہ ایک حج کی صورت. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبھی عباس صاحب کی شاید ایک تحریر میں کہیں ذکر تھا کہ والدین اگر جب اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوتے جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں, وہ اس وقت فوت ہوتے ہیں جب بچے ان کی قبروں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے تعلق نہیں ایک پیدا رکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ یہ سعادت اگر ہمارے نصیب میں ہے تو ہم اس سے جتنا اس خزانے سے جو حاصل کر سکیں وہ کر لیں. اور صوفیہ آغاز کرتے ہیں کالز کا. 0900777787 آپ کال کیجئے. خورشید احمد صاحب آپ کے گھر مہمان ہیں. جی صوفیہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں صوفیہ اور اپنا نور اور خورشید صاحب، آپ سب کو بہت بہت سلام اور مبارک ہو یہ دن اور یہ سعادت جو آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. خدا ہمیں بھی فیض یاب کرے. آمین. کہ ہم بھی اچھے انسان اور اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا رسول کی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہم ان کی سیرت پہ ایک دن ایک سال مطلب اپنی زندگی کی پریکٹس میں لیتے آئے. عشق خدا بندی میں وہی ہے نا کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو وقف کرنا ہے. پھر وہ انہوں نے ہر وہ مثال جو قرآن میں خدا نے اتارا ہی ہمارے لیے، ان کی تھرو قرآن کے انہوں نے پہنچایا ہدایت کا راستہ ہم تک اور انہوں نے اس کو عمل کر کے ہمیں بتایا. کیا میں خورشید صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خورشید صاحب آپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانیوں سے نوازے گئے ہیں. اللہ آپ کو اور اپنے رحمتوں سے نوازے ہمیشہ. جی آمین. آپ کی آواز کی ایک بات بہت اچھی ہے جو آپ کے چہرے پہ بھی اب تک ہے. میں نے آپ کی سندھی، کیونکہ مجھے بھی یہ ساری زبانیں آتی ہیں، سندھی سرائکی جو کہ سویٹسٹ لینگویج ہے اپنی لوکل لینگویجز میں، جی جی، اور اس میں آپ کا جو ایک انداز ہے اور آپ نے ایک جو بیس اور ریتم رکھا ہے وہ اب تک وہی ہے. آپ کی مطلب آواز میں کوئی آج سے 10 سال پہلے کی آپ کی نعت سن لیں، ہم سن لیں، اور ابھی جو آپ بیٹھ کے سنا رہے ہیں اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے. یہ خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے، آپ پہ خاص رحمت ہے. بے شک بے شک. اور میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو مطلب آپ بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے ایک سیلف میڈ ہونے کی، کہ اپنی کاوش جس میں اللہ کی رحمت سب سے پہلے شامل ہے، کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں جس عہدے پہ ہیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور اس میں کیا آپ کے ماں باپ جب آپ پہلی دفعہ گئے تو ساتھ تھے آپ کے حضور پاک، یا اس مقدس جگہ پر خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ؟ کیونکہ وہ جو ہوائیں اور وہ جو رحمتیں مدینہ میں ہیں اور جو خانہ کعبہ میں جو محسوس ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہوگا، وہ جلال اور وہاں رحمت وہ الگ ہواؤں میں اور فضاؤں میں الگ پتہ چل جاتا ہے جاننے والوں کو. تو کیا آپ کو سعادت نصیب ہوئی کہ ماں باپ کو لے جا سکیں، یا اللہ نے یہ چانس دیا؟ اور اللہ میاں آپ کو بہت لمبی زندگی دے، صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور ہمارے لیے آپ اسی طرح دلوں کو کشادہ ہمارے کرتے رہیں. اور اللہ میاں کرے کہ ہمیں بھی اس سیرت نبوی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا ہو. بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کرے. مونا آپ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. آپ تو ماشاءاللہ مونا آپ سفر کرتی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ جب وہاں جانا ہو تو ہمارا سلام بھی بہت ادب کے ساتھ عرض کیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پرسوں گئی تھی، آج آئی ہوں. اللہ کا لاکھ شکر ہے. اور بس بڑی مہربانی، میرا تو دل منور اور روشن ہے، منورہ ہے ہی وہ. بس ہمارے ساتھ رہیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا ہمیں بھی سعادت نصیب ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. مونا پہلی کال انہوں نے کی اور ہوا باز ہیں، جہاز اڑاتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا، اسی سلسلے میں بتا رہی تھی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کال کر رہا ہوں ڈاکٹر اعجاز وارث سے. جیتے رہیے، سلامت رہیے ڈاکٹر اعجاز وارث. کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کہاں رہے آپ؟ میں ذرا تھوڑی سی چھٹی پہ تھا ڈاکٹر اعجاز. میں بالکل آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو السلام علیکم. آپ دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دیکھیں آج کی بہت ہی اچھی محفل جاری ہو رہی ہے. پہلے تو آپ کو آج کا دن بہت مبارک ہو، بہت بابرکت دن ہے اور بہت اچھی محفل جاری ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ سے جو معزز مہمان آئے ہیں میں سے بات کرنا چاہوں گا. پلیز ڈاکٹر اعجاز. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام. آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور بہت کچھ ہم فیضیاب ہو رہے ہیں آپ کی بات چیت سے بھی. شکریہ. میں 2-3 سوالات کرنا چاہ رہا تھا. جی تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر اچھی آواز کا مالک شخص جو ہے وہ اگر نعت خواں بننا چاہے تو بن سکتا ہے؟
جی ٹھیک ہے. اور کسر تو میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک اچھے نعت خواں کی بنیادی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ صحیح. اور میرا جو ایک تیسرا سوال آپ سے ہے نا چھوٹا سا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نعت خواں ایسے ہیں کہ جو نا مطلب کبھی کبھی سانگس کی ٹیونز پہ نا نعتیں پڑھتے ہیں. جی جی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح کیوں کیا جاتا ہے اور اسے کس طرح اسٹاپ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کے لیے بہت سی تمنا ہے. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر دیجیے گا جناب. السلام علیکم جی. یہ خوشی صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اور خوشی خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. کون بات کر رہے ہیں نام ایک سنی ہے سر؟ نام بتا دیجیے اپنا تعارف. اسلم بول رہا ہوں کراچی سے. اچھا جی. جو نعت سننی ہے میں میلی تل محلہ میرا. اچھا جی انشاءاللہ سرکار. ٹھیک. اور ایک سنا دیں تابندہ مقدر کا ستارہ. اچھا جی ضرور انشاءاللہ. ایک اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو کیسٹ ہے وہ شالیمار کمپنی کی ہے، وہ مجھے اصل میں مل نہیں رہی ہے. اچھا. ایک سال سے میں نے آپ پہلے بھی بولا تھا آپ کرنگی میں رہتے ہیں. جی کرنگی میں رہتے ہیں. میں نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا، ٹیلی فون نمبر، تو وہ چاہوں گا وہ کیسے مجھے مل جائے. جی انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ میں رابطہ کروں آپ. جی جی. شکریہ اسلم صاحب کال کرنے کا، مہربانی. ذرا یہ غلطی ہم سے ہوئی، آپ سے یہ کہنا بھول گئے کہ ٹیلی ویژن کی آواز ذرا آہستہ رکھیے جب آپ فون پر بات کریں، تو بس اس کا خیال رکھیے گا تاکہ آپ کی آواز صحیح سنی جائے اور صحیح طرح وہ آگے پہنچ بھی سکے. کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور بھائی. جی محمد نور الحسن. آپ کون بات کریں؟ ہاں میں سجاد الحسن بات کر رہا ہوں رحمیار خان سے. سجاد الحسن لنگا. سجاد الحسن خیریت سے بھائی؟ ہاں بالکل خیریت سے ہوں. جی سجاد. خورشید احمد صاحب آپ کے گھر میں؟ ہاں خورشید بھائی بھی ہیں، صوفیہ باجی بھی ہیں. جی. اچھا آج کا پروگرام 12 ربیع الاول کے حال سے ہے. جی. تو خورشید صاحب یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. جی. کتے مہر علی کتے تیری سنا. جی. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ جی. کیسا محسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ کہہ کے؟ بالکل ٹھیک. بہت خوب سجاد. بہت خوب. سجاد صاحب خوش رہیے. نہیں اور بھی بات کرنی جی ہے. کریے بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ رحیمیہ خاں میں پیدا ہوئے جی. تو کتنا عرصہ رحیمیہ خاں میں رہے؟ صحیح. اور کیا آپ بھی رحیمیہ خاں میں آتے ہیں یا یہ علاقہ آپ کو یاد آتا ہے؟ اچھا اور یہ نعت ابھی جب آپ پڑھ رہے تو نور بھائی آپ بھی تھوڑا بہت ساتھ دے رہے تھے. نور بھائی آپ سے درخواست ہے جی کہ آپ یہ سعادت حاصل کریں اور یہ نعت پڑھ کر سنائیں. سجاد دعا کریں میرے لیے آپ. بس کون سی نعت یہ تو پوچھ لیں. نہیں بھائی دعا کریں. میں آپ یہ خورشید صاحب جہاں بیٹھے ہیں تو میں تو ان سے کوئی تھپکی ہی لے کے جاؤں گا. آپ کی آواز میں سننا چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ رحیم یار خان آؤں گا تو خود انشاءاللہ آپ کو اپنی آواز میں سناؤں گا. شکریہ. آپ نہیں حاصل کریں گے آج میں نہیں، کسی بھلے وقت میں میری کیا آواز اور کیا اوقات. شکریہ بھائی سجاد. شکریہ. اللہ حافظ. اچھا اللہ حافظ. جی. ہلو ہلو. سر آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی اونچی ہے، اگر آپ اسے کم کر لیجئے تو. آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی اونچی ہے، اگر آپ اسے کم کر لیجئے تو. میں اس کو بند کرنا ہوگا. 2 ٹیلی ویژن موجود ہیں اور وہ 2 میں سے آواز آ رہی ہے. ٹیلی ویژن کی آواز مہربانی کر کے آہستہ رکھیے. السلام علیکم. جی جی جناب. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ زمان صاحب. کہاں سے؟ کراچی سے. کرک سے. اچھا کرک سے. جی زمان صاحب کیا کہیں گے سر؟ زمان صاحب نے کرک سے فون کیا اور جی ہاں اور فون کٹ گیا. زمان صاحب پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی یقیناً اور یہ ساتھ میں ہی سلسلہ ہے. ہیلو آپ کے پاس صوفیہ. ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی سر کون بات کر رہے ہیں؟ میں صابر بات کر رہا ہوں. صابر صاحب. سر لاہور سے؟ نہیں میں کراچی سے بول رہا ہوں. کراچی سے سر. جی سر. خورشید صاحب کو بولیے میری پسندیدہ نعت ہے. جی جی سر. مجھے وہ نعت ذرا کون سی جی؟ کون سی صابر حسین صاحب؟ خورشید صاحب کو پتا ہے
نہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ لگ رہا, آپ بتا دیجئے. صاحب آپ کو پتا ہے نا جتنا دیا, ہاں ہاں جتنا دیا سرکار نے مجھے. یاد آ گیا. جی جی شکریہ جی, یاد آ گیا صابر صاحب کا کلام ہے. صاحب آپ سے ہم یہی فرمائش کرتے جی میں سناؤں گا جی. یاد ہے نا آپ کو؟ جی 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 ذرا یہی سنا دیں بس, مہربانی ہوگی. جی ضرور صابر صاحب انشاءاللہ. صحیح, بہت شکریہ صابر آج صاحب. کل کوئی نئی نعت بھی آپ نے پڑھی ہے یا نہیں؟ جی کر رہے ہیں, ریکارڈنگ کی ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے. ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آئی. تو انشاءاللہ ابھی اور آئے گی. بعض کا ٹیلی ویژن پہ دیکھ نہیں پاتے آپ. ٹیلی ویژن پر تو ہم آپ کے پروگرام کو چھوڑتے نہیں ہیں, جب نعت آتی ہے آپ کی تو ہم تو بیٹھ جاتے ہیں. جی شکریہ جی. بہت شکریہ صابر حسین صاحب آپ کے کال کرنے کا. صابر صاحب کہہ رہے تھے کہ فرمائش جتنا دیا سرکار انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا کریں گے اہتمام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی میں فہیم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. شکریہ فہیم, آپ نے سیالکوٹ سے کال کیا. خورشید صاحب آپ کے گھر مہمان ہیں. ہاں جی بالکل, میں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے, بات کرا دیں ان سے. جی کیجیے بات. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سر ہم سب آپ کی نعتیں بہت شوق سے سنتے ہیں. بڑی مہربانی. آپ کی ساری نعتیں مجھے یاد ہیں الحمدللہ. میں بھی پڑھتا ہوں نعتیں الحمدللہ. اور میں بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں, آپ طریقہ بتا دیں. اچھا جی انشاءاللہ. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کون سا نعت خوان پسند ہے, صحیح, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کی اپنی کون سی نعت ہے جو آپ کو بہت پسند ہے. صحیح ٹھیک. اور اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جشن آمد رسول سنا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. بہتر, بہت بہتر. شکریہ فہیم, اللہ حافظ بھائی. جی صوفیہ. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سر کون بات کر میرا رہے ہیں؟ نام سید مخدوم شاہ ہمدانی ہے, آستانہ عالیہ بنگالی شریف سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ. اور اللہ کے فضل سے میں خود بھی ہمارے مذہبی گھرانہ ہے تو اس کی لحاظ سے ایک دو شعر سنانا چاہتا ہوں. جی ارشاد ہمدانی صاحب, ضرور سر پلیز. اور یہ نعت میں نے خود لکھی ہے. ارشاد سر. شاہ کونوں مکان کا ذکر کرو, جن کی دونوں جہاں پشائی ہے. واہ. تبھی منگتوں کو جو غنی کر دے, در آقا کی وہ گدائی ہے. جس کے بو سے گلاب مہکا ہے, جس کی زو سے مہتاب چمکا ہے. جس کی بو سے گلاب مہکا ہے, جس کی زو سے مہتاب چمکا ہے, اس حبیب لبیب کی خاطر رب نے بزم جہاں سجائی ہے. سجائی ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور ڈر اسے حشر کا, نکیروں کا, در اقدس سے جو ناواقف ہے. ڈر اسے حشر کا, نکیروں کا, در اقدس سے جو ناواقف ہے. فکر ہم کو نہیں قیامت کی, کملی والے سے لو لگائی ہے. ماشاءاللہ. شیر جی, میرے لجپال کے دیوانوں تم یوں ہی محفل کو اب سجائے رکھو. میرے لجپال کے دیوانوں تم یوں ہی محفل کو تم سجائے رکھو. کوئی شاید ہمیں خبر دے دے, ناکا مدنی کی پہنچ آئی ہے. بہت خوب, بہت خوب. اللہ موتی ہے اور نبی قاسم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک عطا کرتے اور میں بانٹتا ہوں. اس سلسلے میں کہ اللہ موتی ہے اور نبی قاسم سارے مدنی کا ہی تو کھاتے ہیں. اللہ موتی ہے اور نبی قاسم سارے مدنی کا ہی تو کھاتے ہیں. ان کا کھا کر رونی سے پھر جانا, سچ تو یہ ہے کہ بے وفائی ہے. اور مقطع عرض ہے. جی. تو نے مخدوم مثل سوک مصر, تو نے مخدوم مثل سوک مصر, ریت دنیا میں پھر دہرائی ہے. مدح خانوں سے تو بھی اٹھے گا, نعت آقا کی جو سنائی ہے. اللہ آپ کو بہت بہت شکریہ سید مخدوم شاہ ہمدانی صاحب. آپ نے جو ان کا ایک ہے ان کے لیے کہ خورشید صاحب کے لیے, کیونکہ پچھلی دفعہ دارالسعید میں مدینہ شریف میں یہ ہمارے ساتھ ہی کمرے کے بالکل ساتھ ہی ٹھہرے تھے, ان کو شاید یاد ہوگا. جی جی. میں ان سے ایک سلام دعا کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز کیجئے جلدی ہمدانی صاحب پلیز. جی خورشید صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ کو ٹی وی پہ دیکھے, اور اللہ پاک کا خاص کرم ہے آپ پہ کہ یہ اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ جو اس کے محبوب کی تعریف کرے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے ایک شعر عرض ہے. ملتی ہے نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سید مخدوم شاہ ہمدانی صاحب, آپ نے کال کیا اور ہمارا مان بڑھا ہے. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ یہ میں ان فیوچر میں بھی کال کرتا رہوں گا. جی ضرور. فرمائش ہے کہ اپنی پسند کا ایک نعت سنا دیجیے. جی انشاءاللہ. دیا سرکار نے مجھے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. بہت شکریہ. سید مخدوم شاہ ہمدانی صاحب نے کال کیا اور عطیہ کلام بھی سنایا, خورشید صاحب سے فرمائش بھی انہوں نے کی.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला बात कर रही हूँ चविंडा से। शकीला, बहुत बहुत शुक्रिया चविंडा से आपने कॉल किया। आपका भी शुक्रिया। और सोफिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इतनी बाबरकत महफिल है और अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की जब ये नात सुनी है कि ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है, तो मैं मौजूद मेहमान की इजाजत से 12 रबीउल अव्वल के हवाले में कुछ कहना चाहूंगी। शकीला इरशाद। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तारा। कायनात का वो हिस्सा जिस पर हम रहते हैं इसे जमीन कहते हैं। जमीन की हैसियत कायनात के लामहदूद और लामतनाही सिलसिले में ऐसे है जैसे किसी जर्रे का अरबवां खरबवां हिस्सा। यह तकसीम के अमल में इतनी छोटी जिसे बताना शायद इंसान के बस में ना ही हो ही ना। और फिर मैं इस जमीन के खरबवें हिस्से से भी कहीं परे शायद कोई नॉन एंटिटी। मैंने अपने अहाता नजर में सबसे पहले आसमान की तरफ देखा कि बुलंदी के कुछ मानी पाऊं तो लिखूं। आसमान ठिठक कर जमीन के आखिरी किनारे पर जा लगा, बुलंदी के मानी से नावाकिफ। मैंने रात का इंतजार किया कि खरबों सितारों से चांद से रोशनी के नूर के मानी पूछूं, कोई झिलमिलाता लफ्ज पाऊं तो लिखूं। मगर हर सितारा के हुजम में कई जमीनों के बराबर सिमट कर राई बन गया और खजल सा आंखें झपकने लगा। चांद सितारों के सामने चांदनी से दस्तबरदार होता नजर आया। शहर से उजाले के मानी पूछे तो वो सुबह की तरफ लपकी जहाँ सूरज आंख खोले जमीन को देख रहा था। मैंने सूरज से रोशनी के मानी पूछे तो बेबसी के आलम में यूं बसता हुआ कि जमीन के चेहरे पर शाम फैल गई। मैंने सैयारों की गर्दश से मौसीकी के मानी पूछे कि जेर कलम किसी लफ्ज की पायल बजे। सैयारे अफलाक की वुसअत में यूं साकत हुए जैसे चलने का फन जानते ही ना हो। जमीन पर मैंने मिट्टी छानी, समंदरों की गहराई मापी, पहाड़ों की बुलंदी पर पहुंची, निबातात के हुस्न को, जमादात के ठहराव को, हैवानात में जिंदगी को महसूस किया कि कोई तशबीह कोई इस्तारा पाऊं जो मेरी मदद कर सके। मगर आसमान, जमीन, चांद, सितारे, सूरज, गर्जे की पूरी कायनात यूं बेबस हुई कि बेबसी के मानी मुझे इससे पहले मालूम न थे। सब ने कहा कायनात का हुस्न तो हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज है। कायनात की तख्लीक करके रब ने अपने महबूब की दिलबरी की है और इस कायनात ने सारी तशबीहात, सारे इस्तारे तो उस एक हुस्न से लिए जो सारी कायनात में सबसे हसीन है। तुझे छू के पैकरे वक्त के खदो खाल सारे समर गए तो अमर हुए। कोई पल नकीबे सहर हुआ, कोई लम्हा महवरे शाम था, तेरा नाम था। कोई शम्स रूह, कोई जहरावश, कई नाम अर्श मकाम थे, बड़े नाम थे, मगर एक नाम जहाने इस्म का आखिरी जो इमाम था, तेरा नाम था। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शकीला, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। सोफिया हेलो। मसला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम नूरुल हसन भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेलीविजन की आवाज आहिस्ता जरा कर दीजिए। खुर्शीद भाई को मेरा सलाम दे दीजिए, कराची से रेहान कुरैशी, जुबैर कुरैशी साहब के यहाँ से। जी सुभान अल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। ये आज खुर्शीद भाई बैठे हुए हैं, ये इतनी इज्जत बख्श रहे हैं माशाल्लाह। कराची की रौनक पहुंची हुई है लाहौर में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। की न कीता ते यार दे वास्ते, रब महफिला सजाया सरकार दे वास्ते। जरूर जरूर पेश करते हैं, जरूर इंशाल्लाह ताला। और ये आप नात पढ़ेंगे क्योंकि सुबह अब्बू को और मैंने दोनों को कोर्ट जाना है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि बेखुद किए देते हैं अंदाजे हिजाबाना। ये अब्बू से बात कर लीजिए। अच्छा जी। टीवी की आवाज जरा आहिस्ता कर दीजिए। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं? खुर्शीद साहब से बात कराइए। जी कीजिए सर, वही बात करें। आप सुनाइए क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं, आप खैरियत से हैं? खुर्शीद साहब ये बताइए। जी जी। आपने दुनिया का जिक्र किया। जी जी। अल्लाह का करम है। आप ये बताइए, आपने दुनिया का जिक्र किया जी जी, और आपको यकायक जो लाहौर से और मुल्तान जाते हुए जो मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, जी 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 जी, वो आपने जिक्र नहीं किया कि वो यकायक आपको कैसा उम्रे का टिकट दिया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी आ रहा था जी, आ रहा था उस तरफ भी जी। इंशाल्लाह जिक्र होगा। रेहान साहब तो बड़ा जिक्र था, यकायक वो पूछ रहे थे सवाल कि भाई आप कोई बात बताइए किस तरह आप गए? जी तो माशाल्लाह अब 20 साल हो गए तकरीबन जाते, तो बारी बारी सबकी बारी इंशाल्लाह ताला। रेहान साहब कमरुज़ ज़मा शाह साहब का तो जिक्र किया आपने जी हुजूर, बात आ रही है अभी तो 20 कंजूसी की जिक्र में। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. صبح آپ نے کورٹ جانا ہے دونوں نے؟ جی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ سر. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اچھا میں سمجھا کوٹ جانا ہے یا کویت جانا ہے سر؟ کہاں کوٹ جائیں گے. کوٹ جانا ہے. جی بالکل سندھ گئی. صحیح صحیح. جی صوفیہ. جی ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ہاں جی لاہور سے بول رہا ہوں. جی سر. دلاور میرا نام ہے. دلاور صاحب. سب سے پہلے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر مبارک. ہلو جی خیر مبارک. پوری دنیا کے مسلمانوں کو جی جی سر بالکل آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن مبارک ہو. میں نے ایک دن پہلے بھی نعت کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا. جی سر بتائیے. کہ یہ جو نعتوں میں یہ جیسے پہلی نعت پڑھی خورشید صاحب نے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, اور اس نعت میں تم اور تمہارے کے لفظ کافی آئے. تو اس دن ہمدانی صاحب تھے شاید, تو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طریقے کے جو لفظ ہیں تم تمہارے والے, تو کم از کم میری ذات تک مجھے نہیں اچھے لگتے یہ. جی خورشید صاحب کی بھی رائے معلوم کرتے ہیں دلاور صاحب اس بارے میں. آپ بھی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے نور بھائی؟ سر میں کیا ناقص عقل, کیا میری کیا رائے ہوگی؟ آپ بات کر رہے ہیں, خورشید صاحب سے اس پہ رائے لیں گے ضرور. بہت شکریہ دلاور صاحب آپ کی کال کرنے کا. اللہ حافظ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں خورشید صاحب پاکستان بھر سے, کراچی سے, لاہور, سب جگہ سے کالز آ رہی ہیں. اور صفیہ آپ کے پاس کال بلکہ میرے پاس بھی ہے. بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں زرین ناز بات کر رہی ہوں. زرین ناز کہاں سے؟ گڑی شاہ سے. گڑی شاہ لاہور سے. جی زرین ناز کیا کہیں گی؟ میں خورشید صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. پلیز بات کیجئے. جی وہ منتظر ہیں, آپ بات کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زرین گھبرائیے نہیں, آپ بات کیجئے, وہ سن رہے ہیں. ایکچولی وہ بات کرنے میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے. نہیں آپ ٹی وی پر توجہ نہ رکھیں, وہ فون پر سنیں تو پھر آسانی ہوگی. ہاں دیکھیں آپ میری آواز سن رہی ہیں نا ٹیلی ویژن پہ, یہ ہو رہی ہے, اس کو اس طرف نہ سنیں فون سے. جی بولیے. جی جی سلام ہو گیا, آگے چلیں زرین, ہمیں کال ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گی ورنہ. ہیلو. جی بات کیجئے. ہیلو. جی بول رہا ہوں میں. السلام علیکم. ہیلو. زرین معاف کیجئے گا, آپ کچھ سمجھ نہیں پا رہی, تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ کی کال ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گی. میری صرف گزارش یہ, جو نئے کالر پہلی دفعہ اگر کال کرتے ہیں, بڑا یہ بھی ویسے ٹیکنیکل سی ایک چیز ہے, ٹیلی ویژن پہ دیکھیے اور فون پہ سنیں. اگر چونکہ 6 سے 7 سیکنڈ کا ایک ڈیلے ہوتا ہے تو آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب بولیں, وہ اتنی دیر بعد ہی بولیں گے, یہاں اتنے ہی 6-7 سیکنڈ گزر جائیں گے. سو فون پر سنیں اور ٹیلی ویژن پہ دیکھیں. جی صوفیہ. ہیلو. ہیلو. یہ دیکھا نا آپ زرین, آپ کے وہ وقت کی وجہ سے کسی کو ہولڈ کرنا پڑا, اور یہ پھر تھوڑا سا ہوتا ہے. تو اگر آپ ابھی دیکھ رہی ہیں تو یقیناً آپ سمجھ گئی ہوں گی اب. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کریں؟ جی میں نے خورشید صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ اپنا تعارف کروا دیجئے. میرا نام ڈاکٹر شہزاد حسن قریشی ہے اور میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں, اور خورشید صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. بات کیجئے سر. بولیے. خورشید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. سر آپ سے 2 گزارش کرنی ہے. جی جی. ایک تو میرے ایگزام ہونے والے ہیں, تو اس کے لیے آپ اگر دعا کر دیں میرے لیے تو بہت مہربانی. جی انشاءاللہ. کہ 15 تاریخ کو میرے ایگزام ہے, جی جی, اس کے لیے دعا کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک نعت مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جی جی. کہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی. جی جی. یہ اگر آپ سنا دیں تو بہت مہربانی. اور یہ 2 کمپیئر حضرات ہیں, ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فرسٹ ٹائم اس کسی ٹی وی میں کال کی ہے, اور بہت امپریسو لگا ان کو دیکھ کے کہ آج کے زمانے میں بھی انہوں نے اتنی اچھی ڈریسنگ کی ہے. اور مطلب خاص طور پہ یہ جو میری بہن بیٹھی ہے, انہوں نے دوپٹہ پہنا ہے, اٹس ویری امپریسو. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد حسن قریشی, آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. بہت شکریہ بھائی. اللہ حافظ. لاڑکانہ سے دیکھیے کال. جی صوفیہ. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں شہریار ملک بول رہا ہوں کراچی سے. جی جی. جی شہریار صاحب.
खैरियत से आप लोग? नूर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहरियार भाई, खैरियत से सर? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, महफिल बहुत बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को, सुनने वालों को, कॉल करने वालों को बहुत सलाम और ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। खुर्शीद साहब से बात करना चाहेंगे? हेलो जी जी। मैं आज बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत अच्छे मेहमान जो बुलवाए हैं, हमारी बहुत दिली ख्वाहिश पूरी हुई है जी, शुक्रिया। ये हमारे बहुत फेवरेट है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, इतनी मीठी है कि सुन के सुकून आ जाता है। बड़ी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी। इतना ही अच्छा आप कलाम पढ़ते हैं जी, अल्लाह की मेहरबानी। बहुत मजा आता है आपको सुन के। अल्लाह ताला आपके दर्जात और ज्यादा बुलंद करे। आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी जिंदगी दे। आमीन। मेरी आपसे गुजारिश ये कि आपने एक काफी अर्सा पहले कुछ कलाम पढ़ा था, लिल्ला आप कर दो करम। जी जी। तो शायद आपको याद हो, तो वो रिक्वेस्ट है, एक तो वो सुना दीजिएगा इस यहाँ बैठे हुए, और एक परवरदिगारे बहरों पर। जी। तो ये दोनों बहुत ज्यादा दरखास्त है आपसे कि ये सुनाइए इंशाल्लाह। और मुझे दो सवालात आपसे करने हैं सर। जी। कि जब आप पहली दफा मदीने गए, जी, मदीना मुनव्वरा में, तो उससे पहले आपने नात खानी की थी, हुजूर की शान में आपने बहुत पढ़ा था आपने, और नो डाउट कि जब इंसान पढ़ रहा हो तो दिल बड़ा मुनव्वर हो जाता है इंसान का, और एक बंदा, एक जो दर्जात उस वक्त मिल रहे होते हैं वो पढ़ने वाले को ही पता है। आप मदीने की गलियों में भटके, वहां जाके आपने कैसा महसूस किया? गलियों में एक बंदा अपने आप को जानबूझ के, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे वहां जाने की। आमीन। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इंसान कहता है ना कि मदीने की गलियों में भटक गया, और वहां की हवाएं, और क्या महसूस आपको हुआ कि आप जब उन गलियों में फिरे, आपको कैसा फील हुआ? वो फीलिंग अगर किसी तरीके से आप बता सकें। जी ठीक है। तो पहली दफा जब आप गए वहाँ। जी जी ठीक है। और दूसरा ये है कि आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुछ आप बताएं कि बहुत ज्यादा उनको इश्क था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, कि जब उन जो दुनिया से रुखसत हुए तो वो अजान ही दे रहे थे जब उन्होंने कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं है तो उनकी वहीं डेथ हो गई। तो वो इश्क की इंतहा पे कुछ आप बात करें। ठीक जी, शुक्रिया शहरियार भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात करें। आप लोगों को बहुत सलाम, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे। शहरियार साहब ने कराची से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें? जी जी, कौन बात करें? जी, मैं गुलाम दस्तगीर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। शुक्रिया गुलाम दस्तगीर आपके कॉल करने का। क्या कहेंगे गुलाम दस्तगीर? जी, मैं खुर्शीद अहमद साहिब के आज इधर तशरीफ लाने पर बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा जी। जी, कोई सवाल पूछना चाहेंगे या कोई आपकी दरख्वास्त हो? भाई जरूर। जी प्लीज। जरूर पूछना चाहूँगा। जी पूछिए गुलाम दस्तगीर। सर पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ये जरूर सर, मैं पूछ रहा हूँ। जी जी। पहले तो आपकी जो ट्रांसमिशन चल रही है जी, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जो है आप कह सकते हैं बहुत ही प्यारी है। मेहरबानी जी। जी नूर भाई, स्पेशली आपकी जो कंपेयरिंग है और साथ जो हमारी जो हमशीरा बैठी हुई हैं, ये ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। गुलाम दस्तगीर, आप तो हमारे साथ मेजबानों में हैं, जो मेहमान मौजूद हैं खुर्शीद साहब, उनके हवाले से बात कीजिए। जी जी जरूर सर, जरूर। ये आप टीवी से सुन रहे हैं ना, पानी थोड़ा सा पी लें तो एक्साइटमेंट जरा कम होगी, और बात कीजिए। हम बाकी सब कॉल्स आपकी वजह से रुकी हुई हैं। जी गुलाम दस्तगीर टीवी से सुन के हमसे बात कर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर, मुझे फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो। इनकी एक नात है। सर कुछ नहीं भाईजान, आप पूछें। जी इनकी एक नात है, इल्हाम सा मुझको होता है, इल्हाम सा मुझको होता है। अब है जी, ठीक। इल्हाम सा मुझको होता है,
بہتر, یہ انشاءاللہ ضرور فرمائش پوری کریں گے. اور غلام دستگیر, ایک آپ کے لیے صرف ایک بات بھائی, آئندہ جب ٹیلی فون آپ کریں نا تو یہ فون سے سنیں, ٹی وی سے نہ سنیں, 7 سیکنڈ کا ڈیلے ہوگا ورنہ, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھیے گا. شکریہ, اللہ حافظ. ہلو ہلو, السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. صوفیہ, اب میں مونا بات کر رہی ہوں کراچی سے. سوری, اس محفل سے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا ہے. تھوڑی سی بات بھول گئی تھی میں, کیونکہ زبان جیسے نور کہہ رہے تھے, لڑکھڑا جانا حقیقت میں ایسی سیرت نبوی پہ اگر بات کریں یا اس حوالے سے بات کریں یا اس رات ایسی محفل میں بات کریں تو واقعی میری زبان لڑکھڑا رہی ہے. اور مجھے ایک درخواست کرنی تھی جو نور نے بھی سب سے کی تھی, لیکن میں خورشید صاحب سے خاص طور پہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب اگر انہوں نے کوئی دعا اس دفلی کے بغیر, کیونکہ ان کی آواز تو ماشاءاللہ وہ درجہ رکھتی ہے کہ کسی میوزک کی ضرورت ہی نہیں ہے, چاہے وہ دفلی ہی ہو, تو کوئی دعا اگر پڑھی ہے تو وہ آج ضرور آخر میں پڑھ دیں کہ ہمیں سیرت نبوی پہ چلنے کی, ہمیں ان کی وہ 4 ان کی ہدایت خاص جو سچ بولنے, صادق, امین اور ہمسائے کا خیال ہونے والی, کم از کم ہماری منافقتیں ہماری سب, ہمیں اس جشن کے ساتھ ساتھ ان پورا سال جو ہے, اگلا سال اگر اللہ اس سعادت نصیب کرے تو اس تک کے لیے یاد رکھنے کی, جس میں ہمارے لیے دعائیں ہوں, کیونکہ ہم بہت تاریکیوں میں چلے گئے ہیں. ہم بس اس چیز کے لیے میں دعا کے لیے کہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی دعا مطلب دعائیہ کلام انشاءاللہ تعالی اس کا کریں گے تو ضرور پڑھ دیجیے گا پلیز. اور اگر ایسی کوئی نعت یا حمد ہو کہ جس میں اس طرح کی دعا ہو تو ضرور دل سے ہم سب کے لیے کر دیجیے گا. بہت شکریہ جناب. فرمائشوں کو بھی پورا کرنا اور سوالوں کے 1-2 کالز اور لیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ جو درخواست ہیں ان کو بھی فلفل, اور بات چیت بھی خورشید صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن. جی پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن. جی یہ بات کرنی ہے ادھر. آپ اپنا نام بتا دیجئے. عمران میرا نام ہے. عمران, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجرانوالا سے. گجرانوالا سے. جی خورشید صاحب سے کیا پوچھیں گے آپ؟ میں ان سے پوچھوں گا, خورشید صاحب سے پوچھوں گا نعت کے بارے میں. جی پوچھئے. ہیلو. جی عمران آپ کو سن رہے ہیں, بات کیجئے. سن رہا ہوں میں. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. عمران بات کریں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون؟ جی میں بول رہا ہوں. جناب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں میں. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی جی. جناب عمران یہ جو ہو گیا یہ میں یہی کرنے والا تھا, پتہ نہیں اللہ کو ایسے منظور. ٹی وی سے اگر آپ سنیں گے, آج خورشید صاحب ایک بڑی کمال کی اور خوش کن بات کہ ہمارے بہت سے نئے کالرز جو آج پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں, تو وہ ذرا پروسیس سننے میں, ہاں وہ وہاں سے سننے میں, یہ بھی ایک بڑی خوشبختی ہماری. جی ہلو ہلو ہلو. جی اس راؤنڈ کی آخری کال کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے خیال میں آخری. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ تینوں مہمان, ایک تو مہمان ہے, دوسرے آپ دونوں ہوسٹ ہیں. آپ سب کو میری طرف سے پورے سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اسلام آباد سے قاسم بات کر رہا ہوں. جی شکریہ قاسم آپ کے کال کرنے کا. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں نے ایک فرمائش کرنی جی پلیز قاسم صاحب سے. جی یہ ان کی آواز میں ایک نعت بہت اچھی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جی وہ اگر سنا قاسم ہم نے آغاز پروگرام کا اسی سے کیا تھا خورشید صاحب سے بات سے پہلے. وہ تو ہے لیکن اس نعت میں ایسا تاثر ہے کہ مطلب بندے کا ایک تو بہتر, اچھا بہت اچھا تھا. بہتر انشاءاللہ وقت ہوا تو ضرور. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اب آخری کال, یہ تو کال تو سب. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے میرے ہم وطنوں؟ بالکل سر ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک خیریت؟ جی بالکل سر. نور بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. انور صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ خورشید صاحب آپ کے گھر مہمان ہیں. جی خورشید صاحب سے کیا بات کریں گے؟ خورشید صاحب سے میرا یہی ایک عرض ہے. جی
खुर्शीद साहब ने जो भी पहला नात शुरू में जो फर्स्ट नात गाया है, अगर वही आज हम लोगों को सुनाए तो बहुत खुशी होगी। और आप लोगों का जो है गुफ्तगू बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी मेहरबानी साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आज का जो है बहुत अच्छा रात है और हम लोगों के लिए भी दुआ करना, हमारे पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, बहुत सर, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। अनवर साहब कोयटा से कॉल किया। सो जनाब, फिल वक्त कॉल्स का सिलसिला यहाँ हम रोकते हैं या अब आखिरी कॉल? खुशी साहब आप बताइए, एक कॉल और जैसे अब तो क्योंकि सिलसिला चलता रहेगा अगर कॉल जी लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टेलीविजन की आवाज, हेलो, टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो। नहीं जा रही जी। सोफिया, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, नहीं कुछ मसला है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? नाइट काम। हेलो, नाइट टाइम ट्रांसमिशन जी, नाइट टाइम ट्रांसमिशन। अरे मैं बहुत देर से मिला रहा हूँ, ये मिल नहीं रही कॉल हमारी। मिल गई बस अब मिल गई। देख लें, आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सांगर सिंध से। सांगर सिंध से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। खुर्शीद साहब मेहमान है आपके घर, क्या कहेंगे? जी जी, बात कीजिए। टीवी से ना सुने, फोन से सुने। जी जी जी, मोहम्मद उस्मान, खुर्शीद साहब मुंतजर हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुर्शीद भाई जी, बहुत दफा आपको करीब से सुना। जी जी, बहुत दफा आपको करीब से सुना, आपसे करीब से मुलाकात हुई। जी जी, तो आप मेरे होटल पे भी आए थे। सुभान अल्लाह। जी जी, तो जो आपकी नातें बहुत सुनता हूँ, मेरे पास कैसेटें भी काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहेंगे मोहम्मद उस्मान? तो सर ये इनसे पूछना है कि इनके आइडियल नातख़्वां कौन है? आइडियल नातख़्वां कौन है? जी बेहतर, सही है, शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब। और इनकी कोई किसी से बैत हो तो? अच्छा जी, बेहतर, किसी से बैत हो? जी जी, वो हैं, हम बात करते हैं उस बारे में। शुक्रिया उस्मान साहब, मेहरबानी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। हाँ देखें सोफिया, फिर सांगर सिंह से ना करते हम तो ये कॉल हमें कैसे मिलती? सही है कि नहीं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं दोबारा कर रहा हूँ, शहरयार मलिक बोल रहा हूँ कराची से। जी शहरयार साहब, खैरियत से आप लोग? नूर भाई एक रिक्वेस्ट करनी थी सिर्फ कि जी मुख्तसर कर दीजिए। आखिर में मुल्क और कौम के लिए दुआ जरूर कराइएगा जी, जो अल्लाह को मंजूर इंशाअल्लाह। बस ये ना भूलिएगा, बस यही आपसे कहना था कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और कौम को तरक्की दे। आमीन आमीन। सबको खुश रखे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुर्शीद साहब से गुजारिश करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीटीवी नाइट टाइम। जी पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका नाम? मैं अरशद बोल रहा हूँ जी, पिंडी से। शुक्रिया अरशद साहब, रावलपिंडी से कॉल करने का। क्या बात करेंगे? ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं जी, खुर्शीद अहमद साहब। खुर्शीद अहमद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे नातख़्वां हैं जी। उनसे ख्वाहिश है कि कोई अच्छी सी नात को सुना दें या नशर कर दें। इसका ही एहतमाम रहेगा जी इंशाल्लाह। शुक्रिया अरशद साहब, रावलपिंडी से कॉल करने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा इसी दफा फिर कॉल हम निपटा दे ताकि फिर एक दफा वो वन गो शुरू हो जाए। जी सोफिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, हैदराबाद से बोल रहा हूँ हबीब। जी हबीब साहब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब आपके कॉल करने का हैदराबाद से। ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। ये फरमाइश करनी थी खुर्शीद साहब से। जी जी, अगर पूरी हो जाए तो जी इंशाल्लाह कोशिश करता हूं। हाँ, वो नात है तनव फसूदा जामपारा हिजरा या रसूल अल्लाह। अगर ये अपनी आवाज में अगर सुना दे तो बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया हबीब साहब। ठीक है जी,